السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرز ٹی وی۔ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں جب تک تمام شہریوں کو برابر کے حقوق نہیں ملتے، پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ابھی ہمارے پاس 11 ماہ ہیں، جلد انتخابات کا ارادہ نہیں، شہباز شریف۔ جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا، عمران خان۔ اسلام آباد پولیس کی حراست میں پی ٹی آئی رکن اسمبلی کی تصویر وائرل۔ بیٹی کے قتل کا الزام، اسپین میں پاکستانی جوڑا گرفتار۔ عمران خان نے نااہلی کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان کی نااہلی پر احتجاج سے ٹریفک جام، بائیک والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ سعودی ورثے اور فن پاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے تربیتی پروگرام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اسی حوالے سے نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جب تک تمام شہریوں کو برابر کے حقوق نہیں ملتے، پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ صرف عدلیہ ناانصافی میں ملوث نہیں، بلکہ پوری قوم میں غیر انصافی میں ملوث۔ پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ ختم ہونا چاہیے، جو بھی احمدیوں کے یا دوسرے لوگوں کے مذہبی قوانین ختم کرنا ہوں گے۔ مذہب کے نام پر ظلم بند کرنا ہوں گے۔ اپنے اخلاقی حالت سے کسی کو متاثر کر سکتے، زبردستی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کا الیکشن کروانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے اور حکومت 11 ماہ تک اپنا کام جاری رکھے گی۔ سنیچر کو لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کا اختیار ہے کہ کب الیکشن ہوں گے۔ عام انتخابات میں ابھی 11 ماہ دور ہیں۔ ہم 11 ماہ ڈٹ کر کام کریں گے، ہمارا ابھی الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز توشہ خانہ کا فیصلہ آیا جس میں عمران خان سرٹیفائیڈ جھوٹا اور چور ہے۔ یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ جو شخص کئی سال سے دن رات کہہ رہا ہے کہ یہ چور ڈاکو ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے بھینس بیچ کر قومی خزانے میں 23 لاکھ روپے جمع کروائے، اور جہاں دوست ممالک سے مہنگے ترین تحفے ملے، ان کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لیے، اور آپ نے یہ بیچ کر پیسہ قومی خزانے میں جمع کرواتے ہوئے تو قوم آپ کو سلیوٹ کرتی۔ میں بھی سیاسی مخالف ہونے کے باوجود آپ کی ستائش کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے تحفہ نکال کر دبئی میں بیچ دیا۔ اس قسم کے چند ماڈل بنائے جاتے ہیں، جس کو وہ گھڑی بیچی، اس نے فون کر دیا کہ یہ گھڑی آئی ہے، یہ چوری تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں بیچ دیں۔ اندازہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کو تحفہ ملے، پہلے اس کو بیچ دیں، پھر اس کی قیمت جا کر جمع کروا دیں۔ پہلے آپ جمع کروائے گئے قیمت کا تعین ہوگا، پھر گھڑی پہنیں اور قوم کو بتائیں کہ مجھے فلاں ملک سے تحفہ ملا۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ اس سے بدترین کوئی مثال ملے گی کہ وزیر اعظم تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کو بغیر تخمینہ لگائے، جو کہ قانون کے خلاف ہے، بازار میں بیچ دے، پیسے جیب میں ڈالے اور باقی 20% رقم بعد میں ادا کر دے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان FATF کے گرے لسٹ سے نکل آیا ہے۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر شکر ادا کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ FATF کے صدر نے خود کہا ہے کہ پاکستان نے 35 سفارشات پر بہت شاندار طریقے سے عمل کیا ہے، اور یہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں عطا فرمائی ہے، جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام، افواج پاکستان کے افسران اور سپاہیوں، بزرگ، تاجر، ڈاکٹرز اور انجینئروں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ میں آج ان تمام افراد کا شکریہ اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی اجتماعی کامیابی ہے۔ ان تمام اداروں، افراد اور ان تمام اتھارٹیز جنہوں نے دن رات مل کر محنت کی۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں جلد الیکشنز کی امید نہیں۔ جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا۔ سنیچر کو اسلام آباد میں اعظم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا اس کے خلاف ہر فرم پر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کے معاملے پر اعلیٰ عدلیہ کو سوموٹو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کسی بڑے آدمی پر تنقید کی تھی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ یہ باقی مارچز سے مختلف ہوگا۔ ہم مارچز کے ہر ماہر ہیں اور ہمیں اس کا پورا تجربہ ہے۔ اس مارچ کے لیے جو میں نے قوم کی بیتابی دیکھی ہے اس سے قبل نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی پلاننگ کے حساب سے چل رہا ہوں لیکن قوم بیتاب ہے۔ ہر جگہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب نکل رہے ہیں۔ اس سے بڑا احتجاج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لانگ مارچ پرامن ہوگا۔ میں نے اپنی 26 سال کی سیاست میں سب کچھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا ہے۔ ہمارے مارچ میں کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا بلکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا، پھر اس کے سب کے سامنے اس کی تفصیلات آتی رہیں گی۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ایک سوال پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کیونکہ ہم نے مذاکرات کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم انتخابات چاہتے ہیں۔ یہ حکومت سازش کے ذریعے آئی۔ 25 کروڑ روپے سندھ ہاؤس میں چلے، انہوں نے لوٹے بنائے۔ الیکشن کمیشن کو تب کوئی فکر نہیں تھی کہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ لوگوں کی ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی حراست میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے مستعفی رکن قومی اسمبلی صالح محمد کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں ان کے گلے میں لٹکائی گئی تختی پر پی ٹی آئی رہنما کا نام، والدیت اور دیگر تفصیل درج ہے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں ماہنسیرا خیبر پختونخوا سے منتخب ہونے والے صالح محمد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے تھے، تاہم اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ابھی تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا۔ جمعے کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشیخانہ ریفرنس میں نااہل قرار دیا تو پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے انتخابی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق اس احتجاج کے دوران پی ٹی آئی رہنما صالح محمد نے کارکنوں کے ہمراہ زبردستی الیکشن کمیشن کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی اور روکے جانے پر اپنے گارڈ سے پولیس پر فائرنگ کروائی۔ اس وجہ سے انہیں اور ان کے ساتھ موجود خیبر پختونخوا پولیس کے گارڈ کو حراست میں لے لیا گیا۔ سنیچر کو پولیس حراست میں موجود صالح محمد کی تصویر سوشل ٹائم لائنز پر وائرل ہوئی تھی تو اس پر تبصرہ کرنے والوں کی بڑی تعداد نے جہاں ناپسندیدگی کا اظہار کیا، وہیں کئی ایسے بھی تھے جو اسے بدسلوکی مان کر یہ کہتے رہے کہ عام آدمی بھی پولیس حراست میں ہر روز ایسے ہی سلوک کا نشانہ بنتا ہے۔ اسپین کی پولیس نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی جوڑے کو مبینہ طور پر پاکستان میں اپنی بیٹی کو پسند کی شادی کرنے پر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اسپین کی نیشنل پولیس نے جمعے کو ایک بیان میں بتایا کہ پاکستانی حکام نے اس جوڑے کی گرفتاری کے لیے ایک بین الاقوامی وارنٹ جاری کیے تھے۔ لڑکی کو اپریل 2020 میں قتل کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تفتیش کاروں کو یقین ہے کہ اس جوڑے نے پاکستان میں اپنی بیٹی کو اغوا کر کے قتل کیا کیونکہ جس آدمی سے اس نے شادی کی تھی اسے یہ پسند نہیں کرتے تھے۔
اسپین کی پولیس کی ترجمان نے کہا ہے کہ قتل ہونے والی خاتون کے شوہر نے پولیس کو اس کی اطلاع دی، جس نے اسپین بھاگنے والے جوڑے کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ ہسپانوی پولیس نے 67 سال مرد اور 51 سالہ خاتون کو پاکستانی حکام کی اطلاع پر لوگرونو شہر میں ان کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا۔ اس کے بعد جوڑے کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے حکم دیا کہ انہیں پاکستان ڈپورٹ کرنے تک جیل میں رکھا جائے۔ یہ جوڑا لوگرونو میں فون اور انٹرنیٹ سروس کی ایک دکان چلاتا تھا۔ اسپین کے قومی اعداد و شمار کے ادارے کے مطابق اسپین میں تقریباً 1 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نااہلی کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ سنیچر کو عمران خان کی جانب سے وکیل علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ مقدمے کی سماعت پیر کو ہوگی۔ اپیل میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کے فیصلے کو ختم کیا جائے۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر نے عدالت سے مقدمے کی فوری سماعت کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے عمران خان کی اپیل پر اعتراضات عائد کیے ہیں، جن میں سے ایک میں کہا گیا ہے کہ اپیل کنندہ عدالت میں بائیو میٹرک کروانے نہیں آئے، جبکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مصدقہ نقل بھی منسلک نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل کیے جانے کے بعد ان کی جماعت تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج تو چند گھنٹوں بعد ختم ہو گیا، لیکن اس سے پیدا ہونے والے ٹریفک جام خاصی دیر تک برقرار رہا۔ اسی دوران سوشل ٹائم لائنز پر مختصر دورانیے کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس میں عروسی لباس میں ایک خاتون موٹر سائیکل پر سفر کرتی دکھائی گئی ہیں۔ ویڈیو شیئر کرنے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مناظر راولپنڈی کے ہیں، جہاں عمران خان کی نااہلی کے بعد ہونے والے احتجاج سے پیدا شدہ ٹریفک جام میں ایک دلہن بھی پھنس گئی، جس کے بعد اسے موٹر سائیکل پر لے جایا گیا۔ سعودی ورثے اور فن پاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹ کی جانب سے گزشتہ سال ستمبر میں 3 پروگرام شروع کیے گئے تھے، جن کا مقصد آرٹ کو پروان چڑھانا، روایتی فن پاروں اور دستکاریوں کو نئی نسل تک لانا ہے۔ رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹ کی ڈائریکٹر جنرل سوزان الیاحیہ نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہم نے گزشتہ سال مختلف مضامین کے تحت 13 کورسز شروع کیے اور ہمارے پاس اب تک 1200 سے زیادہ گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو اپرنٹس شپ پروگرام کا پہلا کامیاب سال بھی منایا جائے گا، جو رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹ کی ایک اور پیشکش ہے۔ یہ پروگرام اپرنٹس کو ان کی اپنی مہارتوں پر عمل کرنے، ورکشاپ اور لیکچرز میں شرکت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹ کی ڈائریکٹر جنرل سوزان الیاحیہ نے کہا کہ یہ سعودی عرب میں بہت ہی منفرد اور اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، جہاں یہ ماہر کارگروں سے علم کو نئی نسلوں تک پہنچانے پر مرکوز ہے۔ سوزان الیاحیہ نے بتایا ہے کہ انسٹی ٹیوٹ کے سیکھنے کے 3 پروگرام ہیں۔ پہلا مختصر کورس جس کا مقصد فن تعمیر، دیہاتی فنون، زیور سازی، پتھر اور پام آرٹس، اپلائیڈ آرٹس، بک بائنڈنگ اور خطاطی سمیت مختلف دلچسپیوں کے ذریعے قومی شناخت کو مستحکم کرتا ہے۔ دوسرا رقص اور گانے کو پورا کرتا ہے، جبکہ تیسرا ثقافتی اشیاء کی بحالی اور کیوریشن کے ذریعے مہارتوں کو تعمیر پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کا مقصد آرٹ کی تلاش کے لیے نئی راہیں کھولنا اور ابھرتے ہوئے نوجوان فنکاروں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی دستکاریوں اور ورثے کو مزید گہرائی میں لے سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔